خوش آمدید. یہ ہے تاریخ کی دنیا جہاں ماضی بولتا ہے. یہاں آپ کو دنیا کی تمام ہسٹری ملے گی. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی، ایمان، عدل اور بہادری کی زندہ مثال. کردستان کے ایک چھوٹے سے شہر تقریت میں سن 1137 عیسوی میں ایک بچے نے آنکھ کھولی. اس بچے کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب. یہی آگے چل کر تاریخ کے سب سے عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوئے. بچپن ہی سے ان کے چہرے پر نرمی، آنکھوں میں حیا اور دل میں ایمان کی روشنی تھی. ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شیر کوہ بہادر سپاہی تھے. صلاح الدین نے انہی سے عدل، شجاعت اور تدبر سیکھا. نوجوانی میں وہ نور الدین زنگی کے لشکر میں شامل ہوئے. جہاد کے ساتھ ساتھ وہ دین کے علم میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے. ایک سپاہی ہونے کے باوجود وہ نماز کے بعد قرآن پڑھتے اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے. جب نور الدین زنگی نے مصر کی طرف لشکر بھیجا تو صلاح الدین کو ساتھ جانے کا حکم دیا. وہاں سیاسی انتشار، کمزوری اور بے ایمانی عام تھی، لیکن صلاح الدین نے اپنی نرمی، عدل اور تدبیر سے لوگوں کے دل جیت لیے. کچھ ہی عرصے میں وہ مصر کے وزیر اعظم بن گئے. ان کے عدل کا یہ عالم تھا کہ قاہرہ میں رات کو دروازے بند کرنے کی ضرورت نہ رہتی. انہوں نے مسجدیں تعمیر کروائیں، مدارس قائم کیے اور بیت المال سے غریبوں کی مدد کی. صلاح الدین ایوبی نے امت کو ایک بار پھر قرآن اور جہاد کی روح یاد دلائی. نور الدین زنگی کی وفات کے بعد عالم اسلام بکھرنے لگا. صلاح الدین نے فیصلہ کیا کہ امت کو متحد کرنا ہے. شام، یمن اور مصر سب ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے. وہ صرف تلوار کے بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایمان اور عدل کے سلطان تھے. بیت المقدس پر صلیبی قبضہ مسلمانوں کے دلوں میں زخم بنا ہوا تھا. صلاح الدین نے سالوں تیاری کی، فوج کو منظم کیا اور ایمان کو ان کا ہتھیار بنایا. 1187 عیسوی میں وہ دن آیا، جنگ حطین. صلیبی فوج گرمی میں پیاس سے نڈھال تھی، جبکہ صلاح الدین نے پانی کے راستے بند کر دیے. انہوں نے دشمن کو نہ صرف شکست دی بلکہ بیت المقدس کی آزادی کا سورج طلوع کیا. جب شہر فتح ہوا تو سب کو لگا کہ انتقام ہوگا، لیکن سلطان نے فرمایا، میں دشمنوں کو نہیں، ظلم کو مٹانے آیا ہوں. انہوں نے عورتوں، بچوں اور قیدیوں کو پناہ دی اور دشمنوں کو امان عطا کی. یہ منظر دیکھ کر عیسائی مورخ بھی حیران رہ گئے. انہوں نے لکھا کہ ایسا رحم دشمن پر کسی نے نہیں دیکھا تھا. صلاح الدین نے بیت المقدس میں اذان کی آواز کو دوبارہ بلند کیا اور مسجد اقصی کو پاک کیا. پورا عالم اسلام خوشی سے جھوم اٹھا. فتح کے بعد بھی وہ محلوں میں نہیں بلکہ سادہ خیمے میں رہتے تھے. جب وفات کا وقت آیا تو بیت المال خالی تھا اور ان کے پاس کفن کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ایک بادشاہ جس نے دنیا جیتی لیکن دلوں پر حکومت کی. ان کی زندگی کا پیغام آج بھی زندہ ہے. طاقت ایمان سے آتی ہے، حکومت عدل سے اور عزت رحم سے. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جو صدیوں بعد بھی انصاف، ایمان اور انسانیت کی علامت ہے. یہی ہے حقیقی بادشاہت، جہاں تخت نہیں، نیت جیتتی ہے.